خوش آمدید اس خاص تجزیے میں آج ہم سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28 کے ایک انتہائی گہرے اور دلچسپ مطالعے میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ یہ سورس مواد ایمان، پیشین گوئیوں اور حتمی انعامات پر ایک شاندار علمی بحث پیش کرتا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اس سفر میں ہم 5 بنیادی موضوعات پر بات کریں گے۔ ہم سب سے پہلے سمجھیں گے کہ سچے ایمان کی اصل تعریف کیا ہے، اس کے بعد آخری زمانے کی حیران کن پیشین گوئیوں کی طرف بڑھیں گے اور آخر میں نور الہی اور دگنے اجر کے ان عظیم وعدوں کا ذکر کریں گے جو اس آیت کا خاص حصہ ہیں۔ چلیے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سورس مواد کی روشنی میں سچے ایمان کی اصل بنیاد کیا ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے، یہاں ایمان کو ایک مرکب یعنی کمپاؤنڈ تصور کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کوئی ایک اکیلا یا سادہ سا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مکمل پیکج ہے، ایک ایسا مرکب جس میں کئی بنیادی اجزاء کا ایک ساتھ ہونا لازمی ہے۔ آئیے ان اجزاء پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس مکمل ایمان میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، الہامی کتابوں پر، اچھی اور بری تقدیر پر اور روز قیامت پر ایمان لانا شامل ہے۔ ذرا سوچئے، یہ سارے ستون مل کر ہی اس عمارت کو کھڑا کرتے ہیں جسے ہم ایمان کہتے ہیں۔ تو اصل پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک حصے کو تو مان لے لیکن دوسرے کا انکار کر دے، مثال کے طور پر اللہ اور آخرت پر تو یقین رکھے مگر آخری نبی کو نہ مانے، تو کیا ہوگا؟ اس کا پورا ایمان ہی باطل ہو جاتا ہے۔ کامیابی کے لیے ان سب پر ایک جیسا یقین ہونا شرط ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ مکمل ایمان آخری زمانے کی ان زبردست پیشن گوئیوں میں کس طرح اپنا اثر دکھاتا ہے۔ یہاں جو پیشن گوئیوں کی ترتیب بیان کی گئی ہے وہ واقعی حیرت انگیز ہیں۔ یہ سفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دمشق کی مسجد میں نزول سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ امام مہدی کے پیچھے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور پھر یہ سلسلہ باب لد کے مقام پر دجال کو حتمی شکست دینے تک چلتا ہے۔ اور ایک انتہائی دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ اس تشریح کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نئے پیغام کے ساتھ نہیں آئیں گے، بلکہ وہ امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ وہ آخری نبی کی امت کے ایک پیروکار یعنی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ یہ تمام انبیاء کرام کے عقائد کے مکمل اتحاد کو ثابت کرتا ہے۔ ان پیشین گوئیوں میں انسانیت کی آخری اور سب سے بڑی تقسیم کا ایک بالکل واضح نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آخر میں صرف اور صرف 2 گروہ باقی رہ جائیں گے، ایک وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سچے ایمان پر متحد ہوں گے اور دوسرے وہ جو دجال کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ سورس مواد میں ایک بہت ہی خاص اور پراسرار تفصیل ملتی ہے، غرقت کا درخت۔ پیشین گوئی یہ کہتی ہے کہ اس آخری جنگ کے دوران یہ واحد جھاڑی نما درخت ہوگا جو دجال کے چھپے ہوئے پیروکاروں کو پناہ دے گا اور ان کا راز فاش نہیں کرے گا، جبکہ باقی ہر چیز حق کا ساتھ دے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مکمل ایمان کو تھامے رکھنے کا انعام کیا ہے؟ چلیے دگنے اجر کے اس عظیم وعدے کی طرف چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ علماء اس دگنے اجر کی 2 اہم تشریحات پیش کرتے ہیں۔ پہلی تشریح یہ کہتی ہے کہ یہ خاص اجر پچھلے اہل کتاب کے لیے ہے جنہوں نے پہلے اپنے نبی کو مانا اور پھر آخری نبی پر بھی ایمان لا کر اپنے عقیدے کو اپڈیٹ کیا، جبکہ دوسری تشریح کے مطابق یہ آخری نبی کی پوری امت کے لیے ایک عام انعام ہے۔ پہلی تشریح کو واضح کرنے کے لیے ایک مخصوص حدیث کی بہت مضبوط تائید ملتی ہے۔ اس حدیث میں ایسے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جنہیں دوہری ذمہ داریاں نبھانے پر دگنا اجر ملتا ہے۔ ان میں وہ اہل کتاب شامل ہیں جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور آخری نبی پر بھی۔ لیکن دوسری تشریح کا کیا؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ دگنا اجر اصل میں اس آخری امت کے لیے ہے، ہم ایک بہت ہی شاندار تمثیل یعنی پیربل کو دیکھتے ہیں۔ یہ واقعی کمال کی مثال ہے۔ ذرا مزدوروں کی اس تمثیل کو دیکھیے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح آخری گروہ دن کے سب سے کم وقت کے لیے کام کرتا ہے، یعنی صرف عصر سے مغرب تک۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں دگنی اجرت یعنی 2 قیرات ملتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس صورتحال نے پہلے سے کام کرنے والوں کے ذہنوں میں انصاف کے بارے میں سوالات تو اٹھانے ہی تھے۔ اور پھر جب ان پہلے والوں نے سوال اٹھایا تو مالک نے ایک انتہائی طاقتور اور خوبصورت جواب دیا، یہ میرا فضل ہے، میں جس سے چاہوں عطا کروں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ دگنا اجر کوئی کام کے گھنٹوں کا حساب کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے لامحدود فضل کا ایک خوبصورت مظاہرہ ہے۔ اور یہی بات اس تجزیے کو ہمارے آخری اور سب سے روشن موضوع کی طرف لے آتی ہے، نور الہی کا عظیم و شان وعدہ جو اس دگنے اجر کے بالکل ساتھ ساتھ عطا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں یہ نور اصل میں اللہ کی رہنمائی ہے۔
ये सच्चे मोमिनों को उलझनों और गुनाहों के घने अंधेरों से बाहर निकाल लाता है और उन्हें सीधा हक की रोशनी, बेहतर सोच और एक पाकीज़ा किरदार की तरफ लेकर आता है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। क़यामत के दिन यही अमली ईमान एक हकीकी और जिस्मानी नूर में तब्दील हो जाएगा। ये नूर मोमिनों के आगे आगे और उनके दाएं जानिब तेज़ी से चल रहा होगा और सीधा जन्नत की तरफ उनके कदमों की रहनुमाई करेगा। ज़रा इस मंजर का तसव्वुर कीजिए। सूरत तहरीम की एक बहुत ही प्यारी दुआ है जिसमें मोमिन अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, ए हमारे रब, हमारे लिए हमारा नूर मुकम्मल फरमा और हमें बख्श दे। ये दुआ उस फिक्र का इजहार है जिसमें मोमिन चाहते हैं कि उनका ये नूर आखिर तक मजबूत रहे और मंजिल पर पहुंचने से पहले कहीं बुझ न जाए। ये पूरा सफ़र अपने पीछे एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। ईमान के इन अज्जा को समझने से लेकर दुगने अज्र और नूरे इलाही के वादे तक ये सब बातें किस तरह आज के हमारे रोज़मर्रा आमाल को इस नूर में तब्दील कर सकती हैं। ये वाकई एक ऐसी बात है जिस पर सोचो विचार करना लाजमी है। तो आज के इस तज्ज़िये को हम यहीं रोकते हैं, उस उम्मीद के साथ कि ये सफ़र यकीनन एक ज़बरदस्त और मालूमाती तजुर्बा रहा होगा।